دنیا میں اس وقت معلومات پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ہر ملک اپنی ترجیحات اور مفادات کے مطابق بیانیہ پیش کرتا ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری ہے کہ ہم کسی بھی خطے یا قوم کے بارے میں رائے قائم کرنے سے پہلے حقائق، زمینی صورتحال اور متوازن معلومات کا جائزہ لیں۔ آج میں چین کے اہم شمال مغربی خطے کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جو حالیہ برسوں میں عالمی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ مجھے اس صوبے میں جانے کا اتفاق ہوا، جو کہ انتہائی زبردست تجربہ رہا۔ یہاں کی ثقافت، کھانے، تاریخ، روایات، اقدار قابل توجہ ہے، اور خاص طور پر لوگوں کا آپ کو خوش آمدید کہنا آپ کا دل جیت لیتا ہے۔ چین کا شمال مغربی صوبہ ایک وسیع اور تاریخی خطہ ہے، جہاں مختلف قومیتیں اور ثقافتیں آباد ہیں، جن میں مسلمان بھی شامل ہیں۔ یہ علاقہ صدیوں سے شاہراہ ریشم کا حصہ رہا ہے اور مشرق و مغرب کے درمیان تہذیبی اور تجارتی رابطے کا مرکز سمجھا جاتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے عالمی میڈیا، خصوصاً مغربی ذرائع ابلاغ نے اس صوبے کے بارے میں اکثر یک طرفہ تصویر پیش کی ہے، لیکن اگر ہم زمینی حقائق، ترقیاتی منصوبوں اور وہاں کے عوام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو یہ بالکل ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے۔ چینی قیادت نے اس صوبے میں بڑے پیمانے پر معاشی ترقی، انفراسٹرکچر، تعلیم اور روزگار کے منصوبوں پر کام کیا ہے۔ آج اس صوبے میں جدید سڑکیں، ریلویز، ایئرپورٹس، صنعتی زونز اور تجارتی مراکز قائم کیے جا چکے ہیں۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت یہ خطہ بین الاقوامی تجارت کا اہم دروازہ بن چکا ہے۔ معاشی میدان میں صوبے میں نمایاں ترقی حاصل کی گئی ہے، جبکہ زراعت، ٹیکسٹائل، توانائی اور سیاحت کے شعبوں میں روزگار کے مواقع بھی بڑھے ہیں۔ غربت میں کمی آئی ہے اور عوام کے معیار زندگی میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ دیہی علاقوں میں جدید سہولیات، صحت کی خدمات اور تعلیمی اداروں تک رسائی پہلے سے کہیں بہتر ہوئی ہے۔ مذہبی آزادی کے حوالے سے بھی چین کی پالیسیوں کا ذکر ضروری ہے۔ اس صوبے میں مساجد موجود ہیں، مذہبی تہوار منائے جاتے ہیں اور مسلمان اپنی ثقافتی روایات کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ حکومت نے مذہبی مقامات کی بحالی اور عوامی سہولیات کی فراہمی پر بھی توجہ دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت سماجی استحکام پر بھی زور دیتی ہے تاکہ علاقے میں امن اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ چینی قیادت کی پالیسیوں کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انہوں نے اس صوبے کو صرف سیکیورٹی کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ اسے ترقی، تعلیم اور اقتصادی شمولیت کے ذریعے آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہ صوبہ چین کے تیزی سے ترقی کرنے والے علاقوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ صوبہ صرف سیاسی بحث کا موضوع نہیں، بلکہ ایک خوبصورت تہذیبی اور سیاحتی خطہ بھی ہے۔ یہاں کے تاریخی شہر، ثقافتی ورثہ، پہاڑ، جھیلیں اور روایتی بازار دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر کاشغر اور ارومچی جیسے شہر آج بھی قدیم تہذیب اور جدید ترقی کا حسین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر عالمی مسئلے کو صرف میڈیا کی سرخیوں سے نہیں جانچا جا سکتا۔ ضروری ہے کہ ہم مختلف ذرائع، زمینی حقائق اور عوامی ترقی کے پہلوؤں کو بھی دیکھیں۔ اس صوبے کی مثال ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ترقی، استحکام اور معاشی مواقع کسی بھی خطے کے لیے مستقبل کے لیے بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ صوبہ آج ترقی، استحکام اور ثقافتی تنوع کی اہم مثال بن چکا ہے۔ چین کی قیادت نے اس خطے میں انفراسٹرکچر، تعلیم، معیشت اور سماجی استحکام پر خصوصی توجہ دی ہے، اور اس کے نتائج واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ شکریہ۔